الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے اوپر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بعد صلاح کے میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، ناظرین حضرات، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب، مطہر کتاب، منور کتاب، روشن کتاب، نور کتاب، آخری کتاب، نورانی نور کتاب، اس کتاب اللہ میں سے چھوٹی سی آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ موضوع عنوان کے لیے منتخب کیا ہے، پڑھا ہے. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. اور آگے یہ دعا ہے، التجا ہے، استدعا ہے، التجا ہے، استدعا ہے اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا کریم ہر مسلمان کو آقا نامدار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار، آمنہ کے لال، مدنی تاجدار، امام الانبیاء، سرور الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء و نبی رحمت، رحمت للعالمین، سرور معصومین، سراج السالمین، راحت العاشقین، انیس الغربین، مراد المشتاقین، جو باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے. دوستو آج ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، بلکہ ہم سے کیا سوال ہوتا ہے، ہمارے پاس تو خیر کوئی نہیں آتا سوال کرنے، لیکن اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن میں میلاد ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے کیا میلاد کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے کیا میلاد کیا تھا؟ قرآن سے بتاؤ، حدیث میں ہے کیا؟ افسوس کے مقام میں یہ سوال کرنے والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سوال کرنے والا بھی کوئی رکشہ چلانے والا ہوتا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہوتا ہے نا جی، کوئی ٹنڈر توری لوکی بیچنے والا، کوئی آٹو چلانے والا، رکشہ چلانے والا، کوئی پان کا کیبن چلانے والا. اس قسم کے وہ لوگ سوال کرتے ہیں اور ان سے بولا جاتا ہے، ان کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں کہ جی قرآن سے ثابت کیجئے قرآن میں ہے کیا؟ ہے نا، اس سوچنے کا مقام ہے قرآن میں تو سب کچھ ہے. قرآن میں الحمدللہ ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید کے اندر ہر کچھ ہے، ہر چیز کا، ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید کے اندر ہے. اور قرآن مجید کی آیت میں جو میں نے پڑھی اسی میں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ مومنوں کے اوپر میرا احسان ہوا، مومنوں پر میرا احسان ہوا کہ میں نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا، رسول مبعوث فرمایا، اور انہی میں سے دیکھیے ایک بات ہے، ایک شخص ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے بہت دولت مند ہے، بہت پیسے والا ہے، کروڑپتی آدمی، اس کے دروازے پہ اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی بھیک مانگنے والا کوئی غریب آدمی آ جائے اور وہ جب اس سے مانگے کہ میں اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دو، میری مدد کر دو، اور وہ اللہ کے نام پر اگر اس کو 100 روپے دے دے، اللہ کے نام پر اگر وہ 100 روپے دے دے، اس امیر آدمی کے لیے تو 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اس غریب کے لیے بہت اہمیت ہوگی.
اس غریب کے لیے دوسرا کوئی فقیر آ گیا مان لو اس کو بھی 100 روپے دیے، دوسرا ہے اس کسی کو 500 روپے، تیسرا ہے اس کو 1000 روپے دیے، اور صبح سے لے کے شام تک اس نے 10-20 ہزار روپے جو ہے غربا اور مساکین کو دے دیے، لٹا دی. لیکن اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئی کہ وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. غریب تو کہے گا کہ ہاں بھائی اس دولت مند نے میرے اوپر احسان کیا، لیکن امیر کی اتنی دولت دی کہ امیر اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے کس کے اوپر احسان کیا ہے نا جی، کہ 100 200 400 500 روپے صبح سے شام تک 1000 روپے لٹا دیے. لیکن غریب کے اوپر تو بہت بڑا احسان ہے، لیکن وہ دولت مند کے لیے کوئی احسان نہیں ہے. اس نے یہ احسان نہیں کیا. کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہے، کروڑوں روپے روزانہ، لاکھوں روپے روزانہ کماتا ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. لیکن ہاں اگر وہی امیر آدمی، وہی دولت مند آدمی اگر 55 کروڑ کا اگر مکان بناتا ہے اپنے لیے، اگر 50-55 کروڑ کا اگر کوئی بڑا خوبصورت بہترین اپنے لیے مکان بناتا ہے، اور جب وہ مکان بنا کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس میں جانا چاہتا ہے، تو اس کروڑ پتی کا اگر بھائی اس کو بولے کہ بھائی جو مکان آپ نے بنایا ہے نا، یہ مکان آپ مجھے دے دیے، یہ مکان کی آپ چابی میرے کو دے دیں، یہ مکان مجھے دے. اب وہ آدمی جو دن رات صدقہ اور خیرات کرتا 1000 روپیہ، لیکن آج جب اس نے اپنے دل کی خواہش سے اتنا حسین مکان بنایا، خوبصورت مکان بنایا ہے نا جی، اور اتنا حسین اور خوبصورت مکان اپنی رہائش کے لیے بنایا، آج جب وہ مکان اس کا چھوٹا بھائی مانگ رہا ہے تو وہ اپنے مکان کی چابی جب اپنے بھائی کو دے گا تو پھر وہ اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھ بھائی، یہ میں نے اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مکان اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا، اور بڑی جو کہنا میں اس کے اوپر زر کثیر پیسہ خرچ کیا تھا، دولت خرچ کی تھی، میں نے اپنے لیے یہ مکان بنایا تھا، لیکن یہ میں تیرے کو مکان دے رہا ہوں، یہ مکان کی میں چابی دے رہا ہوں، یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے. کیا ہے تیرے اوپر؟ یہ تیرے اوپر میرا کیا ہے؟ احسان ہے. اب جب اس نے لاکھوں روپے کا مکان اس کو دیا تو اس کو جتا رہا ہے، جب قیمتی چیز دے رہا ہے تو اس کو جتا رہا ہے کہ بھئی یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے. اب اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، کرم دیکھیے، اس اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، احسان نہیں جتایا. اس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، احسان نہیں جتایا. اس اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں بنایا، احسان نہیں جتایا. اس اللہ رب العزت نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، احسان نہیں جتایا. کان سننے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا. زبان بولنے کے لیے دی، احسان نہیں جتایا. ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا. پاؤں چلنے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا. لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے اوپر لاکھوں روپے کی نعمتیں، لاکھوں روپے کی نعمتیں تیرے اوپر میں نے فٹ کر دی ہے، کروڑ روپے کی نعمتیں تیرے اوپر لگی ہوئے بندے، میں نے کبھی احسان نہیں جتایا. ماں باپ دیے، یہ بھی نعمتیں، لیکن احسان نہیں جتایا. بیوی دی، یہ بھی نعمتیں، احسان نہیں جتایا. اولاد دی، یہ بھی نعمتیں، احسان نہیں جتایا. مال دیا، دولت دی، یہ بھی احسان ہے، لیکن احسان نہیں جتایا. کاروبار بزنس کرتا ہے تو، لیکن پھر بھی احسان نہیں جتایا. بہترین مکان دیا، پھر بھی احسان نہیں جتایا. تجھے ہر قسم کا پھل، میوہ، گندم، بندے، ہر چیز میں نے تجھے عطا کری دنیا میں، لیکن اللہ نے کہا بندے میں نے تیرے پر کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن ہاں اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں ایسی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کا تو تم شمار نہیں کر سکتے بندے. لیکن ہاں ایک نعمت ایسی ہے بندے، جب میں نے تمہیں عطا کری ہے تو وہ نعمت کا میں نے احسان گنوایا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا. میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا، اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا. اور وہی اللہ نے احسان جتایا، وہی احسان اللہ نے جتایا کہ لوگوں نعمت دولت تو بے شمار ہم نے دی تمہیں سب کچھ، لیکن ہم نے کسی چیز کا بھی تم پر احسان نہیں گنوایا. اگر گنوایا احسان تو اپنے محبوب کا احسان دے. اور جب
اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ زور سے بولیے، کس کو بنایا؟ نور کو۔ آدم علیہ السلام کس چیز سے بنے؟ مٹی اور پانی سے۔ آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی اور پانی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ نور سے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور نور کو جب بنایا تو سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو نور بنایا تو رکھا کہاں ہوگا اس نور کو؟ اس وقت تو زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہاڑ نہیں تھے، درخت نہیں تھے، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، نار نہیں تھی، جہنم دوزخ نہیں تھی، جنت نہیں تھی، انسان نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ الگ تھا، نہ فلک تھا، نہ ملک تھا، نہ چرندے تھے، نہ پرندے تھے، نہ درندے تھے، نہ صلحاء تھے، نہ اولیاء اللہ تھے، نہ انبیاء تھے، نہ صحابہ تھے، نہ تابعین تھے، نہ تابع تابعین تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ اللہ تو نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو اللہ تو نے رکھا کہا بندے میں نے تو اپنے محبوب کے نور کو بنایا، تو زمین تو تھی نہیں، آسمان بھی نہیں تھا، تو پہاڑ بھی نہیں تھے، درخت بھی نہیں تھے، چرند پرند بھی نہیں تھے۔ لازمی بات ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب بنایا جب بھی نہیں تھا، کب بنایا جب کب بھی نہیں تھا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو نور کو بنایا تو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اے محبوب تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہارے کو دیکھتا رہوں، تم مجھے تکتے رہو، میں تمہارے کو تکتا رہوں۔ لازم محبوب اور محب یہی تو ہوتے چاہتے تو یہی تھا کہ ہمیں دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کہا محبوب تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہارے کو دیکھتا رہوں، اور میں دیکھوں گا تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے، اور تم مجھے دیکھو گے میری مشیت سے، دیکھو گے تم مجھے دیکھتے رہو۔ اب محبوب کا نور وہاں پر، اور یہ تو حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے تو خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ رب العزت کو چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ من عرفتا، میں پہچانا جاؤں۔ خلقت محمدا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب سب سے پہلے، اس کے بعد پھر پوری کائنات ہے، اس نور کو بعد پوری کائنات۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ کے نور کو بنایا اور 7 دن میں کن کہہ کے پوری کائنات کو فیکون بنا دیا، پوری کائنات کو بنا دیا، اس نور میں سے ایک حصہ ہی سمجھ لیجیے جو نبی علیہ السلام کو جو حسن و جمال عطا کیا۔ نشر الدین کتاب کا نام ہے، لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ ایک حصہ نور کا لیا، ایک حصہ نور کا لیا، اور اس ایک نور کے حصے سے اس پوری کائنات کو حسن عطا کیا، جس اس میں سے آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا۔ آدھا حصہ حضرت کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ آدھے حصے سے پوری کائنات کو حسن دیا۔ اور قاری طیب صاحب، یہ محتمل دارالعلوم دیوبند ہے، رہ چکے، اب تم فوت ہو رہے، قاری طیب صاحب محتمل دارالعلوم دیوبند، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ جو اپنے محبوب کو جو حسن دیا تھا، یوں سمجھو کہ جس کے 10 حصے تھے تو 9 حصے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور ایک حصے میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھے حصے سے پوری کائنات کو بنایا۔ آپ فرماتے اللہ نے جب جمال بنایا، اللہ نے جب جمال بنایا تو جمال میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا، سارا کا سارا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سارا کا سارا جمال۔ اسی لیے آپ اعلیٰ ترین، افضل ترین، اکمل ترین، اجمل ترین، حسینوں میں حسین، اعلیٰ میں اعلیٰ، اعلیٰ میں اعلیٰ۔ اگر کوئی ہستی ہے
اجود الناس احسن الناس اگر کوئی ہستی ہے تو کائنات کے اندر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا، اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا، جمال بھی عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت، اللہ رب العزت صرف میری حقیقت کو جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق پیارے ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تو میری حقیقت کو نہیں جانتی۔ اگر پیارے ابو بکر میری حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو میرا اللہ جانتا ہے۔ ایوکم مثلی، صحابہ سے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے میں تمہارے درمیان میری مثال، کون ہے تمہارے درمیان میرے جیسا، کون ہے؟ صحابہ سے فرمایا تم میں کوئی ہے میری مثال، تم میں ہے کوئی میرا جیسا؟ افسوس کے مقام رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرما رہے کہ کون ہے تم میں میری مثال، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بے شک بشر ہیں آپ، اس سے انکار زور سے بولی، اس سے انکار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم کو بشر مانتے، رسول اللہ کو بشر مانتے، کامل ترین بشر، خیر البشر مانتے ہیں۔ اختلاف صرف یہاں پر ہے کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں اور ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے۔ رسول اللہ کو ہم انہیں جیسا بشر نہیں مانتے۔ کائنات میں افضل ترین، اعلیٰ ترین اگر کوئی بشر ہے تو وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت جبریل آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان اللہ تعالیٰ یقرب کا سلام۔ جبریل علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا بھی سلام لایا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ بھی نشر الدین کے اندر تاریخ جب مولوی اشرف تھانی نے یہ بھی جو ہے حدیث کوٹ کر یہ لکھی ہے اس کے اندر، کہا مجھے اپنی عمر نہیں معلوم۔ کہا پھر کہا کہ ہاں یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا، یہ ایک آسمان ہے، ساتوں آسمان کے اوپر یہ سمجھ لیجیے پھر حجاب شروع ہوتے ہیں، ساتوں آسمان کے بعد جو ہے وہ حجاب شروع ہوتے ہیں۔ کہا چوتھے حجاب کے اندر، چوتھے حجاب کے اندر جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا، میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا چمکتا ہوا، اور یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں میں نے اس ستارے کو 14,000 ستارہ تھا جو میں نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے 14,000 سال مرتبہ، یعنی 1,000 مرتبہ 14,000 سال مرتبہ اس ستارے کو میں نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس ستارے کو میں نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں تھا، یہ میرا نور تھا کہ جب میں قیام کی حالت میں ہوتا تھا تو تو مجھے دیکھ لیا کرتا تھا، جب میں رکوع اور سجود کی حالت میں ہوتا تھا تو تو مجھے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 1000 سال مرتبہ 1000 سال وہ نور قیام میں ہوتا تھا، 1000 سال وہ نور رکوع میں ہوتا تھا، 1000 سال وہ نور جو تھا وہ سجدے میں ہوتا تھا، 1000 سال وہ نور جو تھا وہ تشہد کے اندر ہوتا تھا، 1000 سال وہ نور اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ کہا کہ وہ نور میرا تھا جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے، یہاں پر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو پیدا کیا،
لولا کلمات، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے روایت نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ رسول اللہ سے بیان فرما اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بیان فرمائے. کہا کہ لولا کلمات خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کا آشیانہ نہیں بناتا. لولا کلمات خلقت الدنیا، مجھے آپ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا، دنیا نہیں بناتا. میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے تو میں نے آپ کو بنایا ہے تو یہ آسمان کا آشیانہ بنایا، آسمان کا آشیانہ بنایا، زمین کا فرش بنایا ہے تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. آپ کا پیدا کرنا مقصود تھا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آسمان جو بنایا، اللہ نے چاند اور سورج جو سجائے تو یہ آسمان بھی ملا دیے، یہ زمین بھی ملا دیے. محبوب کا پیدا کرنا مقصود تھا تو سب کچھ سجایا. دیکھو آسمان کو اللہ نے کس چیز سے سجایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اللہ نے آسمان کو سجایا کس سے؟ چاند اور سورج سے سجایا. وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. آسمان کو اللہ نے ستاروں سے سجایا، چاند سے سجایا، سورج سے سجایا. زمین کو اللہ نے سبزے سے سجایا، گھاس سے سجایا، ہریالی سے سجایا. اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سجایا. اللہ نے کتابوں کو قرآن مجید سے سجایا. اللہ نے نبیوں کو حضرت محمد رسول اللہ سے سجایا. اللہ نے صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے سجایا. اللہ نے تابعین کو حضرت اویس قرنی سے سجایا. اللہ نے اماموں کو امام ابو حنیفہ سے سجایا. اللہ نے اولیاء اللہ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے سجایا. اللہ نے قادریوں کو حضرت مولانا الیاس قادری سے سجایا. سبحان اللہ. ہر چیز اللہ نے سجائی، ہر چیز. اب بندہ نہ مانے، بندہ نہ تسلیم کرے کہ بھئی یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. اب بات یہ ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. اب سوچنے کا مقام ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا تو ابھی قرآن میں اور حدیث میں ہم کہاں سے دکھائیں تجھے بھائی؟ سوچنے کا مقام ہے. وہ ایک جگہ ایک جو ہے کیا نام ہے مولانا صاحب تھے تو وہ جو ہے کیا نام ہے ان کی کسی سے بحث ہو گئی. اب وہ نوجوان جو ہے کہنے لگا کہ جی میں تو صرف وہ مانوں گا جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، بس اور کچھ نہیں. جو قرآن میں ہے، جو حدیث کے اندر ہے، بس میں وہ مانوں گا اور کچھ نہیں. مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو تو قرآن ہے وہ مانے گا، جو حدیث میں وہ مانے گا. جو حضور نے کیا ہے نا، جو حضور نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. جو حضور نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. حضور نے چاند کو اشارہ کرا، چاند 2 ٹکڑوں کیا، آپ کر سکتے ہو؟ حضور نے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرا انگلی سے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، آپ کر سکتے ہو؟ حضور نے خالی کنویں میں لعاب ڈال دیا، تھوک دیا، کنواں پانی میٹھا ہو گیا، آپ کر سکتے ہو؟ حضور نے درختوں کو اشارہ کرا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے آ گئے، آپ کے سامنے کہنے گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے پتھر کو اشارہ کرا، پتھر جو تھے وہ آپ کی انگلی کا اشارہ پڑھ کر وہ کنکریاں، وہ پتھر جو تھے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے. تو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم کلمہ بھی پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. رسول اللہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا رسول. آج یہ کلمہ پڑھو آپ کافر ہو جاؤ گے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو جو حضور نے کیا ہم وہ نہیں کر سکتے، جو حضور نے کرنے کا کہا ہم وہ کریں گے. جو حضور نے کرنے کا کہا ہم وہ کریں گے، جو حضور نے کیا وہ کر نہیں سکتے. اب اتفاق کے کچھ عرصے بعد اس نوجوان کی شادی ہوئی. اب جب نوجوان کی شادی ہوئی تو اس نے مولانا صاحب کو فون کرا کہ مولانا صاحب میری شادی ہے، مولانا صاحب میری شادی ہے. آپ بھی عزیز مولانا صاحب تو موقع کی طاقت میں تھے، تیار تھے. مولانا صاحب جو پہنچ گئے. جب مولانا صاحب پہنچے ان کے گھر، اب وہ ڈرائنگ روم جیسے ہوتا ہے بیٹھک وغیرہ، ڈرائنگ روم اس میں بٹھایا. ڈرائنگ روم میں کہ مولانا صاحب بیٹھی، ذرا میں تیار ہو جاؤں، دولہا بن جاؤں، نوشیمیاں بن جاؤں، دولہا بن جاؤں. شیروانی وغیرہ لٹکی ہوئی تھی، کہنا جی میں تیار ہو جا رہا ہوں. مولانا صاحب نے ایک دم ہاتھ پکڑ دیا. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
کہنا مولانا صاحب دولہا بننا ہے نا، میں نے تو یہ سوٹ وغیرہ میرا آیا ہے تیار ہو کے، تو یہ شیروانی وغیرہ پہن کے جاؤں گا. اور جائے گا کس پہ؟ کہنا جی کار بکائیے، میں نے کار منگوائی ہے نا جی، شیورلیٹ کار آئی ہے، اس میں جو میں جاؤں اور جی کہنا مولانا صاحب نے ہاتھ میں کہا یہ شیروانی جو ہے تو پہننے جا رہی ہے، سرکار نے تو نہیں پہنی، حضور نے شیروانی تو نہیں پہنی، قرآن میں تو شیروانی کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں کہیں شیروانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لباس مبارک جو تھا کثرت سے جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ چادر مبارک لپیٹتے تھے، اس چادر مبارک کے اندر بھی پیور لگے ہوئے تھے، وہ چادر مبارک بھی بالوں کی بنی ہوئی تھی، اور کرتا مبارک بھی پہننا ثابت ہے. آپ جبہ بھی پہنتے تھے تنگ موری کا، کرتا بھی آپ نے پہنا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ چادر مبارک اوڑھتے تھے. چادر بھی وہ ہوتی تھی جو بالوں کی بنی ہوئی موٹی، اس میں پیور لگے ہوئے تھے. فرمایا تو قرآن میں تو نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے شیروانی پہننا، اتار اس کو. کافر یہ کرتا پہن. جب تیار ہو گیا کہا اب کہا یہ سیرا پہننا بھی ثابت نہیں ہے کہیں سے، کہا یہ بھی نہیں پہن. کہا تو نے کیا کرا تھا؟ کہا جی کار منگائی. کہا کار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹنی پہ سفر فرمایا. کس پہ سفر فرمایا؟ اونٹنی پہ. سرکار نے گھوڑے پہ سفر فرمایا. کس پہ سفر فرمایا؟ گھوڑے پہ. اس کے بعد سرکار نے کس پہ سفر فرمایا؟ خچر کے اوپر. کس کے اوپر فرمایا؟ خچر کے اوپر. اس کے بعد سرکار نے گدھے کے اوپر بھی سفر فرمایا. ہم تو گدھے کو بڑا مذاق اڑاتے ہیں نا اس کا، جانور کا. یہ دیکھیں یہ وہ عظیم سواری ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری فرمائی. مولانا صاحب نے بھی گدھا منگوا کے وہاں کھڑا کر رکھا تھا، کہنے کہ چل بیٹھ اس کے اوپر، گدھے کے اوپر. اب اس پہ بیٹھ کے اب تو دولہا بن کے اب جائے گا تو بارات لے کے کہ سرکار نے اس پہ سواری کری تھی. تو کہتا میں وہ مانوں گا جو قرآن کے اندر ہے، میں وہ مانوں گا جو حدیث کے اندر ہے. اب تو اس گدھے پر بیٹھ. جب وہ گدھے پر بیٹھا اس کی تصویر لے کے واٹس ایپ کری اس کے سسرال کو، اس کے سسر کو. کہا جی تمہارا داماد جو ہے یہ گدھے پر بیٹھ کے بارات لے کر آ رہا ہے. کہا کہ میرا داماد ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مینٹل تو ہو سکتا ہے، پاگل تو ہو سکتا ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی گڈھے میں تو دھکا دے سکتا ہوں، لیکن ایسے مینٹل آدمی کے پاس، ایسے مینٹل ریٹائرڈ آدمی سے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. کہا اس کو کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیجئے، میرے گھر میں بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہے قرآن سے بتاؤ، حدیث میں بتاؤ. ارے جو تم کرتے ہو یہ قرآن سے ثابت ہے کیا؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کیا؟ 14 اگست کو بلڈنگیں سستی نہیں سستی ہیں، مکان سستے نہیں سستے. 21 توپوں کی سلامی صوبائی حکومت، 31 توپوں کی سلامی جو وفاقی دارالحکومت میں، کیپٹل میں، اسلام آباد میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تمام اہم سرکاری عمارتیں سستی سستی. لوگ اپنے گھروں کے اوپر 14 اگست کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہی لگاتے، اپنے گھروں کو سجاتے نہیں سجاتے. اب مجھے بتاؤ کہ 14 اگست منانے کا قرآن میں ثابت ہے کیا؟ حدیث میں 14 اگست کا ثبوت ہے کہ جو آپ اپنے گھر کو سجا رہے ہو، اپنے گھر میں جھنڈا لگا رہے ہو؟ قرآن سے ثابت کرو نا، حدیث سے ثابت کرو. کوئی قرآن میں نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں. تو کیا بات ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا قومی دن ہے. ہمارا ملک آج کے دن آزاد ہوا تھا، اس لیے جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے غلامی سے، محکومی سے آزادی حاصل کری. ہم نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے آزادی حاصل کری. تو اس خوشی میں ہم 14 اگست کو قومی دن مناتے ہیں، اپنے ملک کا قومی دن مناتے ہیں. یہ ہمارا نیشنل ڈے، ہم اپنے ملک کی آزادی کا خوشی مناتے. تو جب 14 اگست کو اپنے ملک کی خوشی مناتے، آزادی کی خوشی مناتے، اپنے گھر کو سجاتے ہیں. جب قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن صرف کیا بات ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اس لیے مناتے ہیں. اور بدبختوں تمہیں اگر اپنے وطن سے محبت ہے تو ہمیں اپنے وطن کے ساتھ ساتھ اپنے رسول سے بھی محبت ہے، اپنے سرکار سے بھی محبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم گھر سجاتے ہیں یہ محبت ہے، جھنڈا لگاتے ہیں محبت ہے، ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں محبت ہے، سرکار کے نام پر محفل سجاتے ہیں محبت ہے. سرکار اب وہ ہماری قسمت اور تمہاری قسمت کا فرق ہے، ہماری تمہاری قسمت کا یہ فرق ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ایسے ہی ایک پروگرام میں اتفاق کی بات ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دوں، ہماری بھی ایک سے ملاقات ہوئی تو ہم شادی حال میں پہنچے ہے نا جی. تو وہ دولہا میاں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا. جب کھانا وانا ہم نے کھا لیا ہے نا جی، جو ہمیں لے کے گئے تھے میں نے ان سے بولا کہ بھائی وہ دولہا میاں سے جو ہے ذرا ملاقات تو کروا دو بھائی، دولہا کون، تاکہ اس کو بھی اب ذرا بھائی گلے والے مل لیں، مبارکباد دیں، اپنے گھر جائیں. دولہا
दूल्हा पहचानने में नहीं आ रहा, दूल्हा बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। वो मुझे लेके गए, आइए मौलाना साहब ये जो आपने दूल्हा से मिला, तो दूल्हा के पास जब गए तो दूल्हा यहाँ बैठा हुआ था। कहा जी ये तो हमारे जो बहनोई, हमारे उनके बहनोई बहनोई हमारे बूढ़ा गले वाले मिला। तो फाक की बात है, मेरी ज़बान में थोड़ी सी खुजली हुई, तो मैंने उनसे कह दिया थोड़ा सा, मैंने कहा ऐसा है कि माशाल्लाह हाल भरा हुआ है मेहमानों से, 1800 आदमी है, तो आप ऐसा करते कि 100-150 रुपये का एक हार पहन लेते, 100-150 रुपये का एक हार पहन लेते, तो पता चल जाता कि भाई वो जो है क्या नाम है, आप दूल्हा मियाँ है, आपकी शादी है। अब जब मैंने उसको ये बोला ना कि भाई 100-150 का हार पहन लेते, आप दूल्हा मियाँ है, तो एकदम हार पहनना शिर्क है भाई साहब। अब उसने जब बोला मेरे तो चौके मैं शिर्क है, आप लोग शिर्क का मतलब समझते ही हो मेरे ख्याल में है। किसी ने अल्लाह को हार पहनाया, आप किसी ने अल्लाह को हार पहनाया नहीं। अब शिर्क का मतलब तो ये हुआ ना कि नाउज़ुबिल्लाह, या तो हम किसी गैर खुदा की इबादत करें, जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं ना कि अपने देवी देवताओं की पूजा करें, या देवी देवताओं में अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को तस्लीम करें कि जी औलाद देने की ताकत इनके अंदर है ना जी, बीमारियां दूर करने की इनके अंदर ताकत है। या जैसे मुशरिकीन दीगर लोग हैं, जैसे ईसाई अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं, यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं ना जी, है ना। तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शिर्क कर लिया जाए तो फिर शिर्क होता है, या उसकी सिफात को किसी दूसरे के अंदर तस्लीम करके मान के उसकी पूजा पाठ की जाए तो फिर वो शिर्क होता है। तो मैंने बोला हार पहनना शिर्क, जी मौलवी साहब हार पहनना शिर्क। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छी को गरीब बात है, पहली मतलब सुनिए कि हार पहनना शिर्क। तो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग को हाजिर किया और मैंने जो सूट पहना हुआ था, वो शेरवानी और वो पैजामा पहना हुआ था, मैंने फ़ौरन उसे बोला कि ये जो आपने सूट पहना हुआ है, कहने बोली साहब वो मेरे ससुराल वालों ने मेरे को जो कैश दे दिया था, रकम दे दी थी और कहा था कि जी आप जो है वो खरीदारी कर लीजिएगा, अपनी शॉपिंग आप कर लीजिएगा, अपनी जो सूट वगैरह की शॉपिंग कर लीजिए। तो मैंने कहा अगर नाराज ना हो आप तो आप मुझे इतना बता दें कि आपने जो शूटिंग करी, जो अपनी जो शॉपिंग करी है आपने, तो आपने कितनी रकम ली अपने ससुराल वाले, आपके ससुराल वालों ने आपको कितना अमाउंट दिया, कितनी रकम दी कि जो आपने खरीदारी करी। कहा मौलवी साहब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दिया कि आप अपनी खरीदारी कर लीजिएगा। तो मैंने बोला आपने 1 लाख रुपया आपके ससुराल वालों ने दिया कि आप अपनी शॉपिंग करें, खरीदारी करें। तो मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 11 निकाह फरमाए, आपके 11 हरम थे, 11 हुजरे थे, 11 अज़वाज मुतहरात थी। तो रसूलुल्लाह ने तो किसी से भी पैसे सूट के नहीं लिए, रसूलुल्लाह ने किसी से भी खरीदारी शॉपिंग के लिए पैसे लिए। और दूसरी बात जो आप ये पहने में 25,000 की शेरवानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शेरवानी पहनी। अच्छा मैंने लगा ये बात और पूछने की नाराज मत होइएगा। मैंने कहा आप मेहमान कितने लेकर आए, आप इस बैंक्वेट में मेहमान कितने लेकर आए? कह लगे जी हमारे मेहमान जो बारात के जो मेहमान है वो है 300। कितने मेहमान? 300 मेहमान। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह ने तो 11 निकाह फरमाए, 11 हुजरे थे, 11 आपने निकाह फरमाए, 11 निकाह में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 मेहमान नहीं होंगे जो आप एक अपनी शादी में मेहमान लेकर आए। मैंने आप आए किसके अंदर? आप मर्सिडीज मैंने बुक करवाई थी अपने लिए। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्सिडीज कार में आपने कोई शादी फरमाई नहीं, किसी ऐसी मर्सिडीज कार में आप चलकर किसी शादी में गए नहीं, तुम कैसे आ गए फिर शादी के अंदर? मैंने कहा आपने खाने कितने खाए? कहा यहाँ पर कम से कम 25 खाने थे। कितने खाने थे? 25 खाने। मैंने खुद देखा जो इसके अलावा सैलेड वगैरह मीठे के अलावा 25 से करीब खाने थे। मैंने कहा सरकार ने 11 निकाह फरमाए,
11 نکاحوں کا شادی میں کبھی ایسا کھانا ہوا ہی نہیں. آپ نے ولیمہ بھی دیا ہے تو ولیمہ میں دودھ پلا دیا اونٹنی کا, کھجور کھلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا بہت زیادہ ہوا تو بکری ایک ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر صحابہ کو آپ نے ولیمہ اپنا کھلایا ہے. یہ سرکار سے ثابت ہے. تو سرکار نے تو کبھی ایسا ولیمہ بھی نہیں کیا, ایسی شادی بھی نہیں کری کہ جو آپ نے شادی کری ہو. تو پھر بات آپ کیسے کہتے ہو کہ جی یہ چیز کہنا میں سہرا پہننا شرک ہے, سہرا باندھنا جو شرک ہے. اور بھائی تجھے سہرے کے اوپر شرک یاد آیا, تجھے سہرے کے اوپر یاد آیا, تجھے جو 1 لاکھ روپیہ سود کا لیتے ہوئے تیرے کو خیال نہیں آیا, اس وقت تجھے قرآن نہیں یاد آیا, اس وقت تجھے حدیث یاد نہیں آئی, اس وقت تیرے کو 300 مہمان لے جا کر کسی کے اوپر تو نے بوجھ ڈالا, وہ تجھے خیال نہیں آیا کہ قرآن میں ثابت ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. جس کار کے اندر تو بیٹھ کر آیا اس کار کا ثبوت قرآن سے ہے, حدیث سے ثابت ہے, کچھ نہیں. لیکن جب بات آتی ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم کی, جب بات آتی ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی, تو فوراً جو کہنا ہے توپ جو ان کی گولے اگلنا شرک شروع کر دیتی ہے. اور خدا کے بندے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ پورے گھر کو سجایا, قرآن سے ثابت کرنا, حدیث سے ثابت کرنا. تو اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتا ہے, برتھ ڈے سالگرہ کرتا ہے اپنے گھر میں اور مہمانوں کو بلاتا ہے ناشتہ خوشی سے. بتا تیرے بیٹے کی برتھ ڈے کون سے قرآن سے ثابت ہے, کون سی حدیث سے ثابت ہے, ذرا ثابت کر کے بتاؤ نا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن ہاں نبی علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے, آپ کو حیرت ہوگی پوری دنیا میں جہاں آپ بیٹھے یہ سندھ کا علاقہ جو ہے, یہاں تک بھی یہاں کے ہندو پنڈت اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ جو رسول اللہ کی آمد کے کرامتیں دیکھی ہے کہ وہ ہندو پنڈت وہ نبی علیہ السلام پہ وہاں عرب میں جا کر مسلمان ہو گیا. اگر میں بتاؤں تو بہت ٹائم چاہیے گا, لیکن سرکار جب دنیا میں آئے تو یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, شرک تھا, ضلالت تھی, گمراہی تھی, قتل و غارت گری تھی, سب کچھ تھا. زمین کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت نہیں برس رہی تھی, زمین کے اوپر قتل و غارت گری تھی, جانور بالکل بھول سے مرنے لگ گئے تھے. جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا, عربوں نے وہ سال کا نام رکھ دیا سنت الفتح بل ابتہاج, خوشی کا, سرور کا سال, خوشی کا سال, شادمانی کا سال. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہے, دنیا کے اندر خشک سالی ہے, دنیا کے اندر حیوانیت ہے, جانوریت ہے, بربریت ہے, لیکن میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں, میں اپنا اور ایسا ویسا محبوب نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایسا محبوب جس کو میں خیر کثیر عطا کروں گا, ایسی خیر کثیر, ایسا انعام عطا کروں گا کہ پوری دنیا کو یہ اعلان ہوگا کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا تمہیں ہلاکت نہیں ہے, دنیا والوں تم پر بربادی نہیں ہے, تم مرو گے نہیں, اس لیے کہ دنیا میں اب میرا محبوب آنے والا ہے. اور جب وہ آئے, جب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ حیرت کرو گے کہ 1000 سال سے 1000 سال سے ایران کے اندر آتش کدا تھا, اس کی پارسی پوجا کرتے تھے, پارسی پوجا کرتے تھے, 1000 سال سے وہ جل رہا تھا, کبھی اس کی آگ نہیں بجھی تھی. سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے, وہ اس کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی, خود بخود بجھ گئی. اس طرح ایک دریا تھا بحیرہ سادہ یا بحیرہ ساوا اس کا نام تھا, وہ 1000 سال سے جاری سری تھا, کبھی وہ رکا نہیں تھا, ایک دم وہ رک گیا. ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا محل اس وقت فن تعمیر کے حوالے سے, فن تعمیر کے حوالے سے اتنا مضبوط تھا, جیسے آج کل بہت سی عمارتیں فن تعمیر کے حوالے سے بہت مضبوط ہوتی ہیں, تو اس کا محل جو تھا فن تعمیر کے حساب سے بہت مضبوط محل تھا. لیکن اس کے محل میں
ایسا زلزلہ پڑا کہ اس کی محل کے 14 مینارے جو تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے. اور اس بات کا یہ علماء نے اشارہ کرا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اور اس سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ بنے اور ایران سے جو جنگیں ہوئی ہے اس دوران میں صرف 14 بادشاہ حکومت کر سکے. بس 14 بادشاہوں نے حکومت کری ہے اور وہ پورا کا پورا حکومت پورا کا پورا خاندان جو تھا وہ آتش پرستوں کا وہ ختم ہو گیا. تو میرے دوستوں بات کہنے کی یہ ہے کہ ہر چیز آپ سے کوئی پوچھے قرآن اور حدیث سے تو آپ بھی اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کرتے ہو ہمیں اس کا بھی ثبوت قرآن سے دیجیے, ہے نا, اس کا بھی ثبوت ہمیں حدیث سے جو دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ کے لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کے وحشی جانور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے مشرق کی طرف, مشرق کے وحشی جانور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے مغرب سمندر کی مخلوق تک ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی کہ تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں نبی رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں. کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈا لگایا, بیت المقدس کی چھت کے اوپر لگایا, بی بی آمنہ کے مکان کے اوپر جھنڈا لگایا. آج ہم سے کہتے ہیں کہ جی جھنڈے کا ثبوت کہاں ہے؟ ارے جبریل امین علیہ السلام جنت سے جھنڈا لے کر آئے, جنت سے جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا, حضرت بی بی آمنہ کے مکان کے اوپر جھنڈا لگایا, بیت المقدس کی چھت پہ جھنڈا لگایا. آپ سے کوئی بولے نا کہ جھنڈے کا ثبوت کا ہے, بولنا تو جھنڈا جھنڈا نہیں کر کہ جھنڈے کے نیچے ڈنڈا بھی ہوتا ہے, جھنڈے کے نیچے ڈنڈا بھی ہوتا ہے. جو جھنڈے کو دیکھ کر اس طرح بولے آپ اس کو جواب دیں کہ جبریل علیہ السلام نے جھنڈا لگایا. حدیث سے ثابت ہے, حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے نور نے چمکارا مارا آسمان تک روشن, زمین تو کیا آسمان تک روشن, بیت اللہ روشن. ایران کی حکومت کو دیکھ لیا میں نے, عجم کی حکومت کو دیکھ لیا میں نے, عجم کی حکومت کو دیکھ لیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے وہ فیوز وہ برکات میں دیکھے, ایسے چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھے جو میرے گھر میں آئے, میرا طواف کر رہے تھے. غیب سے آوازیں آ رہی تھی بی بی یہ تیرا طواف کرنے نہیں آئے بلکہ اس نور کی زیارت کرنے کے لیے آج تمہارے گھر میں آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تمہیں اپنی ابتدا کی خبر دوں. انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ, انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے تھے, جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں, یا اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں, اور جب تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن ان میں سے ایک قیمتی موتی جو ہے وہ مجھے عطا فرما, وہ قیمتی موتی میری لڑی پہ پھرو دے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم مانگ رہے اس وقت, میری رحمت بڑے جوش کے اندر ہے. اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں, جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, کہا مانگیے, کہا کہ وہ موتی قیمتی تیرے خزانے میں صرف ایک ہے, اللہ وہ میری لڑی میں پرو دے, میری نسل میں دے دے. اللہ نے فرمایا وہ قیمتی موتی کون سا ہے؟ کہا وہ قیمتی گوہر جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم تیری دعا قبول ہی قبول ہے, تیری دعا قبول ہی قبول ہے. سوچنے کا مقام ہے, دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ, آمین کہنے والے, آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. میرے دوستوں آنے والے جو قبول کرنے والا اللہ, آنے والے محمد رسول اللہ, اور ہمیں بتانے والی کتاب اللہ, ہمیں بتانے والی کتاب اللہ. اور پھر وہ آئے پورے عرب کے اندر جو تھا قہر تنگدستی تمام کی تمام اللہ رب العزت نے آپ کے آنے کی برکت سے وہ دور کر دی. حضرت بی بی شفا کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے وہ لیا کہ چلے جاؤں کہ بچے کو غسل دوں. جب میں لے کے صحن میں نکلی تو آسمان کے اوپر ایسے نور کے برقی قمتوں میں چمک رہے تھے کہ میں نے کہا یہ آسمان کے ستارے ایسا نہ ہو کہ بی بی آمنہ کے گھر کے صحن میں گر جائے. تو میں کان میں آواز آئی کہ یہ برقی قمتوں میں نہیں ہے, یہ اللہ کے فرشتے ہیں, اس نور کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ جب برقی قمتوں میں واپس جا رہے تھے, وہ جھرمٹ جب واپس جا رہی تھی تو آواز آ رہی تھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پتہ چلا کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کھڑے ہو کر باادب طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے, یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اور دنیا میں آنے والا ہر بچہ جو آتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ نجاست کا پیکر ہوتا ہے, گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے, گندگی کا پیر ہوتا ہے. بی بی شفا کہتی ہے میں نے بھی سوچا کہ بچے کو غسل دوں, میرے کان میں آواز آئی کہ شفا اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کا اعلیٰ ترین چشمہ سلسبیل اس سے ہم نے اپنے محبوب کو غسل دے کر بھیجا ہے, سرما لگا کر بھیجا ہے. انا ولدت مطہرا, رسول اللہ فرماتے اللہ نے مجھے پاک پیدا کیا, مطہر پیدا کیا. انا ولدت مختونا, اللہ نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا, میری نگاہ کسی کی نگاہ میری شرمگاہ پہ نہیں پڑی. بی بی آمنہ کہتی ہے جب میری نگاہ نے کام کیا بچہ سجدے میں تھا, سوچنے کے مقام ہے دنیا میں آنے والا ہر آتا ہے رو رو کے اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے یہ بچہ پیدا ہوا, میں حیران ہوں کہ یہ بچہ دنیا میں آیا روتا نہیں ہے, مسکراہٹ چہرے پر ہے. میں نے کہا بچہ دنیا میں آتا ہے روتا ہے, اپنی رو رو کے آمد کا اعلان کرتا ہے. اگر رویا نہیں جاتا مار مار کے رلایا جاتا ہے, بچہ رو کے اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے. گھر والے خوش ہوتے ہیں, ماں باپ خوش ہوتے ہیں, اللہ نے بیٹا دیا, دادا خوش ہوتے ہیں پوترا آیا, پھوپھی خوش ہوتی ہے بھتیجا آیا, چاچا خوش ہوتا ہے بھتیجا. لیکن یہ بچہ کیسا آیا, یہ رو نہیں رہا, یہ مسکرا رہا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے کہا پتہ نہیں جو روتے نہیں ہیں وہ زندہ بچتے نہیں ہیں, یہ بچہ تو مسکرا رہا ہے. غیب سے آواز آئی کہ بیوی کیا کہتی ہو کہ یہ بچہ روتا ہوا آئے گا؟ ارے دنیا میں آنے والا ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ روتا ہوا نہیں آئے گا بلکہ دنیا کے روتے ہوا کو ہنساتا ہوا دنیا میں آیا ہے. کہا پھر یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا, رسول اللہ پاک پیدا ہوئے, مطہر پیدا ہوئے. کہا کہ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مطہر کو بلانے کے لیے غلام کو بھیجا. آخری بات تو ختم کرتے, دادا مطہر کو بلانے کے لیے بھیجا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ میں تھا, بیت اللہ میں 360 بوتے سارے کے سارے بت اوندے وہ زمین پر گر گئے. بیت اللہ جو تھا وہ بی بی آمنہ کے مکان کی طرف جھکنے لگا. بتوں کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی کہ حل بردنی منی نور محمد, کہ ہٹ جاؤ ہمارے پاس سے دور ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں آ چکا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں وہ بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کو کعبے کو بتوں کی نجاست سے دور کر دیں گے. بیت اللہ کے قریب عبد المطلب کو جب غلام ملا کہا کیا کہتے ہو, کہا جلدی چلیے عبداللہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے. بیوی نے بلایا آپ کو, بیگم صاحبہ نے بلایا, کہا بچہ بڑا عجیب و غریب ہے, بچہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کیا کہتے ہو, بچہ عجیب و غریب ہو نہیں سکتا, کیا تم سمجھتے ہو اس پہ کسی کا جادو کا اثر ہے, کسی جن کا سایہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, میں تو بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر کر رہا تھا, میں بیت اللہ سے پشت لگا کر بیٹھا تھا یا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. بیت اللہ کی دیواروں میں سے ایسا لگ رہا کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور میرے کان میں آواز آ رہی ہے کہ عبد المطلب سردار مکہ تم کعبے کا طواف کر رہے ہو, اپنے مکان میں جاؤ, اپنے بیت میں جاؤ نا کہ تمہارے گھر میں کعبے کا کعبہ تشریف لے آیا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. عبد المطلب گھر پہ آئے, ہر امامے والا ایک تلوار لے کے عبد المطلب کے مکان پہ کھڑا ہے, تلوار ہاتھ میں اس کے. عبد المطلب کو جانے نہیں دیا. عبد المطلب نے کہا بھائی میں نے تمہارے کو اپنے گھر پہ چوکی دار نہیں رکھا, تم میرے گھر پہ کیوں کھڑے ہو چوکی داری کے لیے؟ کہا تم نے نہیں رکھا, تم مجھے کوئی ایسی ویسی مخلوق نہیں سمجھو, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. جو نور جو بچہ تمہارے گھر میں آیا, جب تک اللہ کے فرشتے اس بچے کی زیارت نہیں کر لیتے تمہارے کو کیا کسی کو بھی اس بچے کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. عبد المطلب کو اجازت ملی ہے, عبد المطلب گھر کے اندر آئے. عبد المطلب
گھر کے اندر آئے، جب بچے کو گود میں لیا، بی بی آمنہ کہتی ہے شفا ذرا بتاؤ نا، کیا تم نے ایسا حسین بچہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھپھی صفیہ سے پوچھا آپ تو اس بچے کی پھپھی ہیں، آپ بتائیے نا آپ نے ایسا حسین بچہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہ عبد المطلب اے سردار مکہ آپ بتاؤ نا، آپ تو عبداللہ کے ابا ہو، آپ عباس کے ابا ہو، آپ حمزہ کے ابا ہو، آپ حارث کے ابا ہو، آپ سفیان کے ابا ہو، آپ جو ہے ابو لہاب کے ابا ہو، آپ جو ہے برہ کے بیضہ کے ابا ہو، آپ عاتکہ امیمہ کے ابا ہو، آپ ام الحکیم کے ابا ہو، آپ اتنی عظیم و شان عالی شان اولاد کے مالک ہیں، آپ بتائیے نا آپ نے ایسا حسین بچہ دیکھا؟ کہا بیٹی یہ گنتی کی چند اولادوں کے نام لیے، پورے عرب کے اندر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریلہ تو بتانا کہ تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا، تو تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے اوپر وحی لے کر نازل ہوا۔ جبریل کہتا ہے کہ میں نے حسین چہرے والے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے لمبے قد والے داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا، لیکن اللہ میں نے ایسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا تم کیسے دیکھ لیتا، اس سے پہلے میں نے ایسا حسین اور جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ احسن منکا واحسن منکا لم تلقت عینی واجمل منکا لم تلد النساء۔ حضرت حسان کہتے ہیں احسن منکا لم تلقت عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ واجمل منکا لم تلد النساء، اے حسان یہ تیری آنکھ کا قصور ہے، ہو سکتا ہے کہیں پر ہو ایسا حسین و جمیل، تو کہتے نہیں واجمل منکا لم تلد النساء، پوری دنیا میں کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا آپ کو ہر عیب سے اس لیے کہ آپ محبوب ہیں، اور محبوب جو ہے وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ ہر عیب سے پاک بنا دیے جائیں۔ اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کی آنکھیں اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، اس کے کان اپنے محبوب کا عیب سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں جس کو اپنے محبوب میں عیب نظر آئے وہ اپنی محبت میں کامل نہیں ہے، وہ اپنی محبت میں کامل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔